الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. حضرات سامعین، معرفت موضوع کے موضوع پر یہ آج ہماری تیسری نشست ہے. ارشاد خدا بھی ہے، اللہ عالم انسانیت سے پوچھ رہا ہے کہ کیا انہوں نے میرے رسول کو نہیں پہچانا اس لیے وہ میرے رسول کا انکار کر رہے ہیں، یا ان کی نظر میں میرا رسول دیوانہ ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے، وہ حق کے ساتھ آیا ہے اور انسانوں کی اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے. اور اللہ نے فرمایا اگر حق کسی زمانے میں بھی باطل کی بیعت کرتا تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کائنات کا چلنا، انسانوں کا اس دنیا میں رہنا کسی بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں. اور آج کی تقریر میں جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جہاں میں نے کل تقریر کو چھوڑا، میں نے کل کیا تھا کہ اللہ صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر اور جناب علی صراط مستقیم پر. پتا چلا کہ اللہ وہاں ملے گا. اب یہ صراط مستقیم کو بھی آج پوچھنا پڑے گا قرآن سے کہ صراط مستقیم کون ہے. صراط مستقیم کسی راستے روڈ کا تو نام نہیں ہے. پتا چلا کہ کوئی وجودی صراط مستقیم ہے، اور اگر وجودی صراط مستقیم نہ ہوتا کہ یہ الفاظ ہیں سورت اعراف کے، اور جب اللہ نے شیطان کو مربوط بنا کر دربار سے نکال دیا تو شیطان نے کہا تھا قال فبما اغویتنی، یہ الفاظ سورت اعراف کے، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر گر جاؤں گا، صراط مستقیم پر میں بھیج جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور پھر یا اللہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں حملہ کروں گا، اور یا اللہ تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب یہ الفاظ ہیں شیطان کے. تو شیطان صراط مستقیم پر گر گیا. پتا چلا شیطان بھی کہیں اور نہیں، شیطان بیٹھ گیا ہے صراط مستقیم پر. لیکن آپ حیران ہو جائیں گے، ایک جملہ میں کروں تو خود شیطان بتا رہا ہے کہ میں کیوں بیٹھا ہوں. اللہ، محمد، علی صراط مستقیم پر، اور شیطان کا رہا ہے لأقعدن لهم صراطک المستقیم، یا اللہ میں بھی صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان پر حملہ کروں گا آگے. تو آگے کیا مراد ہے؟ ایک ظاہری ترجمہ ہے، یعنی شیطان آگے سے مراد یہ ہے کہ شیطان نے کہا یا اللہ اگر میں ان کے دل سے قیامت کا ڈر نہ بلا دوں تو میں بھی شیطان ہوں.
اور دوسرے سے کیا مراد ہے کہ جو دنیا میں میں اس کو بتاؤں گا، دنیا کے کاموں میں میں اس کو اتنا بتاؤں گا کہ تیری یاد، رسول کی یاد اور علی کی یاد کو میں نکال دوں گا۔ اور سائنس سے مراد کیا ہے؟ سائنس سے مراد یہ ہے جو محمود نے بتایا کہ جو اچھے کام کیے ہیں میں ان کے دل میں تکبر ڈالوں گا، میں اتنا بڑا نظام، میں اتنا بڑا حاجی، میں اتنا بڑا روزگار، اتنا بڑا روزگار، تو تکبر کی وجہ سے ان کے اعلان باہر کروں گا۔ اور پھر ہے سائنس سے مراد یہ کیا؟ ان کے برے کاموں کو حسین بنا کر پیش کروں گا، اور جانا تو اکثرت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ابھی شیطان بیٹھ گیا ہے تو پتا چلا یہاں سے کہ راستے پر دو بیٹے ہیں، ایک کو تلاش ہوتی ہے۔ بھائی سب کو آپ نے بچی سنی، اب دور دور سے آپ آ رہے ہیں، چکوات سے آ رہے ہیں، ڈولیار سے آ رہے ہیں، بیتلا سے آ رہے ہیں، آپ جا کر روڈ پر کھڑے ہو، سیدھے راستے پر کھڑے ہو گئے، انتظار میں کہ سواری آئے، بس آئے، کوچ آئے تو میں چلوں، اور اسی راستے پر چاقو بیٹھ گئے۔ وہ تلاش میں ہے کہ مسافر آئے تو ان کو لوٹے۔ تو اب یہ نہ سمجھنا کہ سارے بیچنے والے ایک جیسے ہیں، نیت دیکھو کہ کس نیت سے آیا، نعرہ حیدری سمجھ میں آئے گا۔ نیت کو دیکھنا چاہیے جہاں بھی ہو، کس قدم میں ہو، کہ دیکھو کس نیت سے آیا ہے۔ بھائی اب شیطان کو ہٹاؤ نا، ہٹاؤ شیطان کو ہٹاؤ، صراط مستقیم سے ہٹاؤ، وہاں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے اور علی بھی ہے۔ اب ہٹاؤ شیطان کو، ہٹاؤ شیطان کو۔ مسلمانوں نے کہا لا الہ الا اللہ، وہ ہی کے راستے سے ہٹ گیا۔ مسلمانوں نے کہا محمد رسول اللہ، رسالت کے راستے سے ہٹ گیا۔ لیکن ابھی ایک راستہ ہے جس پر علی ہے، جس پر علی ہے۔ پتا چلا جب تک علی ولی اللہ نہ کہو گے صراط مستقیم نہیں ملے گا۔ نعرہ حیدری، آئیے جلدی جلدی کر رہا ہوں، کھل کرتا ہوں سورت الحجر کی طرف۔ یہ الفاظ ہے سورت الحجر کے، یہاں مختصر الفاظ ہے۔ شیطان نے کو جب اللہ نے دربار میں نکالا تو ایک جملہ کہا، قال رب بما اغویتنی، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ پروردگار تو نے مجھے ذلیل بنا کر نکالا ہو، لیکن میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب کو گمراہ کروں گا، سوا ان کے جو تیرے خالص بندے، سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں، تیرے خالص بندے ہیں، ان کے سوا میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا، سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ یہ خالص بندے ہیں کوئی؟ اس زمانے میں تو جناب آدم کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بڑا دعا کر رہا ہوں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے، چاہے سورت صاد ہو، سورت الحجر ہو، تو یہ شیطان کے الفاظ ہیں۔ شیطان کا رہا کہ اعلیٰ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ پروردگار جو تیرے خالص بندے ہیں، تیرے خالص بندے، تیرے خالص بندے ہیں، میں ان کو سوائے ان سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ اللہ کے سندے کو آئیے کرتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ یہ الفاظ سورت النحل کے جو نزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، میرے بندے وہ ہیں جن پر روح کے ساتھ ملائک نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ میرے بندے وہ ہیں، میرے بندے وہ ہیں جن پر ملائکہ روح کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ پتا چلا اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ آج بھی ہے جس پر ملائک آتے ہیں۔ میں پوری توجہ کرتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، مجھے تعجب ہے، دکھ نہیں ہے، مجھے
تعجب کی بات پر ہے کہ شیطان کو اللہ کے بندے سمجھ میں آ گئے اور مسلمانوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. مجھے تعجب ہے. نعرہ حیدری. مجھے تعجب ہے اسی بات پر کہ شیطان کو اللہ کے بندے سمجھ میں آ گئے, مسلمانوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں ہے یہ اللہ کے بندے کون ہے. ہر سال مسلمان, ہر سال رمضان آتا, ہر سال رمضان آتا, اور یہ مہینہ ہے نزول قرآن کا, اور ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی اور سورت القدر شب قدر مناتے ہیں. تو دو مقامات پر اللہ نے ذکر کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور اگر آپ سے پوچھے ہیں تو لیلۃ القدر کیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس میں روح کے ساتھ اس رات میں فیہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس رات میں ملائک روح کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, وہ خود نہیں آتے, اللہ کے اذن سے آتے. وہ ملائکہ خود نہیں آتے, اللہ کے اذن سے آتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ, تمام امور لے کر. تو یہ کہاں آتے ہیں؟ اللہ نے بولا میرے بندے وہ ہیں جن پر ملائک نازل ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. تو مسلمانوں میں مجھے تعجب ہے, تو کی بات نہیں, تعجب ہے. مسلمانوں کو نے سارا مہینہ قرآن پڑھا اور جن پر ملائک اترتے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا. ارے افسوس کی بات ہے, پھر جملہ کہنے دو, تم نے قرآن کی تلاوت کی, قرآن کی تلاوت کی بات اچھا ہے, لیکن جس پر قرآن آیا اس کا ذکر نہیں کیا. ارے کم از کم رسول کا تو ذکر کرتے ہیں رمضان میں, ایک رات رسول کے لیے بھی تو مخصوص کرتے ہیں. تو بتاؤ کہ اللہ کے بندے کون ہیں جن پر ملائک نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اور کسی نے دعویٰ کیا ہو اپنے زمانے میں کہ ہم پر ملائک نازل ہوتے ہیں, کوئی لٹی ہوئی کتاب, کوئی صحیح روایت دکھاؤ. کس نے کہا ہو کہ میرے دروازے پر ملائک نازل ہوتے ہیں, مجھے قسم ہے رب کعبہ کی, کسی مسلمان کے رہبر نے کہا. لیکن ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں کہا کہ ملائک ہمارے غلام ہیں, ملائک ہمارے دروازے پر آتے ہیں, ملائک ہمارے دروازے پر آتے ہیں. نعرہ حیدری. اور میرے دوستوں, اب اللہ نے دوسری صفت بتائی سورۃ حامل سجدہ میں اپنے بندوں کی, اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. اللہ کا میرے بندے وہ ہیں جنہوں نے میری وحدانیت میں ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا. گھبراہ نہیں, کچھ کہنا چاہتا ہوں, میرے بندے وہ ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی وحدانیت میں شک نہیں کیا. ان پر ملائک نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ان پر قرآن آج بھی ہے, تو اللہ کے بندے آج بھی ہے, آج بھی ہے. قرآن زندہ ہے, جب قرآن زندہ ہے تو اللہ کے بندے بھی زندہ ہے جن پر ملائک آتے ہیں. قرآن سے کیا کہتے ہیں, اللہ بخاف ہوا رہتا ہے تمہارے لیے خوف ہے نہیں. بتا کر اللہ کے بندے کی پہلی نشانی یہ ہے, انہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہ شرک کیا ہے نہ کفر کیا. دوسری نشانی یہ ہے, ان کے پاس نہ خوف ہے نہ ہجر ہے. تیسری نشانی کیا ہے, آپ ضرور جنت التی کنتم توعدون, تمہیں مبارک اور جنت کی جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے بعد تم ہو. یہ تیسری نشانی آیت چل رہی ہے, نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, تمہارے ہم غلام ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہاں بھی تمہارے تو
आखिरत के तुम्हारे मोल बता तलाक उनके पास पिनाने मलाक आते हैं। चार निशानियां पहली निशानी ये अल्लाह के बंदू की कि कभी को इसे शक नहीं किया। दूसरी निशानी ये उनके पास न खौफ है न हिजन है। तीसरी निशानी ये वो जन्नत के वारस है। चौथी निशानी ये कि मलाक उनके दुनिया में भी दोस्त है, आखिरत में भी दोस्त है। अब मुसलमान भाई बता ये है कौन? मेरे दोस्तों किसी ने नहीं कहा, वरना हमारे चौदह ने कहा। तो ये आयत हमारे सामने और तफसीर कबीर में इमाम सऊदी राज़ी ने लिखा। तो किसी ने पूछा जब आखिर में जनाब अली के दरवाजे पर आया, मौला मैं हर एक के दरवाजे पर गया हूँ, ये कौन है हस्तियाँ जिनके दरवाजे पर मलाक चाहते हैं? आपने फरमाया तुम्हें समझा नहीं कुरान को, मलाक मेरे घर का तबाह करते हैं, मेरे घर का तबाह करते हैं, मेरे घर का तबाह करते हैं। यहाँ से पता चला कि जमीन वालों पर वाजिब है कि काबे का तवाफ करे, आसमान वालों पर वाजिब है नबी के घर का तवाफ करे। और ये जुमला तुम्हें एक जुमले का मुबारका नहीं करूंगा, देख रहा है करती है कभी। तो कहा सवारी आपको पता है तो मलाक मेरे दरवाजे पर क्यों आते हैं? काबला अभी बता कहा मेरे बच्चों का झूला हिला के मेरे लिए, मेरे बुद्धू के लिए हौदे कौशल से कौशल लेकर आते हैं, कौशल लेकर आते हैं। मेरे घर की तकिया पीते हैं और सवाली जब ये मलाक मेरे घर से जाने लेते हैं तो मुझे कहते हैं मौला आप अपने जीवन के बख्शत के लिए दुआ मांगे तो हमारी है। ये है वो हस्तियों। अब देखें फिर अल्लाह ने अंदाज़े कलाम को बदला। कई बार बात करना चाहता हूँ, अल्लाह ने फिर अंदाज़े कलाम को बदला। और जब कहा अल्लाह ने, जब शैतान ने कहा तो रचना लकुलियन्नहुम अजमईन, हर सब को गुमराह करूंगा इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, आवाज तेरे बंदे जो तेरे मालिक बंदे या अल्लाह हाँ। अभी आज की तकलीफ यहाँ से शुरू हो रही बाकायदा तो अल्लाह ने कहा। और मुसलमान भाई ने क्या लिखा? वो ये लिखा कि ये रास्ता सीधा है जो मुझ तक पहुंचता, ये सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचता है। तो यहाँ से जो बता देना अल्लाह किसी जगह पर बैठा हुआ, अब बता दिया अल्लाह किस जगह पर बैठा हुआ तो वहां चले, किसी ने बताया। दूसरा तर्जुमा मुसलमान भाई ने लिखा कि अल्लाह ने कहा ये सीधा रास्ता है जो मेरे ऊपर है, अल्लाह मेरे ऊपर है। तो भाई बात करना जिस रास्ते को आज अल्लाह पहुंचने लगा, ये रास्ता अल्लाह के भी ऊपर है तो इंसान कैसे पहुंचेंगे? घबरा तो नहीं थे मेरे भाई, कोई भी समझ कहता रहा। अली की मोहब्बत की मस्ती में एक जुमला कहना चाहता है दिल अली की सबसे जब मुसलमानों को मुफस्सिरीन को और खुद मुतमईन न हुए अपने तफसीर से तो तमाम जितने मुसलमानों के तफसीर है, तफसीर मंसूर है, तफसीर तबरी है, लुगात तावील है, मुआविल तंजील है, बैदावी है और इमाम साहब है, सबने लिखा कि नहीं ये कोई और है जिसका वजूद से वो तकलीफ है। तो आज सुनने अभी दो प्रकार की मेरी और है, जाकर जिन तफसीर का तुम तकलीफ मेरी देख हो रही है जाकर देखना। सबने मिलकर लिखा, सबने मिलकर लिखा अमीरुल मोमिनीन अली सरातुल मुस्तकीम। सबने लिखा तो सिर्फ अली ऐसी किताब है जो सराते मुस्तकीम है। घबरा तो नहीं है मेरे भाई, मैंने कभी एक तफसीर का हवाला नहीं किया, कई तफसीलें जिसका मैंने हवाला दिया और जिस तफसीर को मैं कहता नहीं पढ़कर फिर हवाला देता हूँ। तो मुसलमान भाई हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, पूछेंगे मैं दिखाऊंगा। तो सबने मिलकर लिखा
اور رسول کا یہ رسول کا جملہ بھی ہے. حضور اکرم نے فرمایا تھا, صحابہ کرام نے پوچھا تھا, اب یہ الفاظ تفاصیل اور یہ مناقب کی کتابیں, اوریجنل جو مناقب کی کتابیں ہیں جناب البشر, اس میں رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ صراط مستقیم کیا ہو؟ آپ نے پڑھا کہ انتظار ہو. تب جیسے جناب علی آئے, آپ نے سمجھا یا علی من اتبع کر نجا, یا علی جتنے بھی آپ کی دعوے داری اس کو نجات مل گئی, اس کو نجات مل گئی. ومن تخلف عنك هلك, اور یعنی جتنے بھی آپ کی مخالفت تھی, جتنے بھی مخالفت تھی وہ ہلاک ہو گیا, ہوگا نہیں. کوئی گھبراہ تو نہیں کہ میرے پڑھے لکھے پھر تمہیں آرام سے سنے, یعنی منزل تباہ کرنے کا, یعنی جتنے بھی آپ کی اتباع کی اس کو نجات مل گئی. ومن تخلف عنك هلك, اور جتنے بھی آپ کی مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا. وانت الطریق الواضح, یعنی آپ واضح طریق ہے, آپ واضح راستہ ہے, آپ کا راستہ نہیں, آپ واضح راستہ ہے. وانت صراط المستقیم, اور آپ ہی صراط مستقیم ہے. کیا چلا جو علی کے پاس پہنچا, نعرہ حیدری. آئیے جہاں جہاں میری آواز آئی, جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے, مسلمان کہتے ہیں چیزوں کو, ارے تم جو رات میں علی علی کہتے ہو, کیا قرآن میں علی ہے؟ میں حیران, سب کے لیے اللہ یقین کرتا, تمام مسلمان بھائی کے لیے میں حیران ہوں. میرے نوجوانوں, بزرگوں, ساتھوں, میرے ساتھوں, آپ حیران ہوں گے شاید سن کر. پورے قرآن حکیم میں, پورے قرآن حکیم میں لفظ علی 12 مرتبہ آیا. کتنا میں نے بڑا جملہ کہا, اور آپ سب کے چہرے سے چھوٹے ہو. میں نے تو کہا تھا جب یہ سننا چاہوں گا تو آپ مجھے جا دیں, آپ تو چہرے ہو گئے. ارے پورے پرانے حکیم میں لفظ علی 12 مرتبہ آیا, 12 مرتبہ, نہ 11 نہ 13. نعرہ حیدری. آپ بات سن کر گھبرا کیوں جاتے ہیں بھائی؟ کیا بات سمجھ میں نہیں آتی؟ علی کی مانے کیا ہوں, علی کی مانے کیا ہوں؟ ارے اسی یاد پر صراط اللہ مستقیم پر جو بیداری نے لکھا, تفسیر بیداری میں مفسر نے بیداری نے لکھا, علی فقیر ان کے بدل میں. علی کس بدل میں ہے؟ فقیر. اور علی کی 3 معنی. کتنی؟ 3. علی مانے بلند, علی مانے اشرف, علی مانے دشمن پر تک. الملک راستہ کر دیتے ہیں, یہ نہیں اپنے نے کہہ دیا. دیکھیں نا بھائی, آپ ہی جو دین کو تھوڑا ہٹائیں گے, آپ ہی دین کو تھوڑا سا. علی کی کتنی مانے ہیں؟ 3. علی مانے بلند, علی مانے اشرف, شریف ترین. علی مانے شریف ترین, نجف اشرف ہے, بغداد شریف ہے. بغداد شریف ہے, نجف اشرف ہے, بغداد شریف ہے. میں نے جملہ کر دیا تمام مسلمان بھائی کے لیے. علی مانے بلند, علی مانے اشرف, علی مانے دشمن پر سخت. جو دشمن پر سخت نہ ہو وہ علی نہیں. علی کہتے ہی اسے ہے, علی کہتے ہی اسے ہے جو دشمن پر سخت ہو. میں حیران ہوں, پورے پرانے حکیم میں لفظ علی کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ تقریباً 1 ہوئے. کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ. اور اللہ نے جب بھی لفظ علی آیا تو اضافت لگا دی. جب پہلے قرآن میں علی آیا تو کیا لگا دی؟ اضافت. صرف علی پر آئے تو خبر نہیں کیا, اضافت لگا دی.
12 آیتیں سنیں، 12 آیتیں. سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی ہے، کون علی جو عظیم ہے. دبا کر کہتے ہیں جلدی لو اللہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے، کون علی جو عظیم ہے. سورۃ بقرہ سورۃ الحج میں ارشاد ہوا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یقیناً اللہ علی ہے، کون علی جو کبیر ہے. یہ ہے لفظ سورۃ لقمان کے وَأَنَّ اللَّهَ، وہی ارشاد ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یقیناً اللہ علی ہے، کون علی جو کبیر ہے. علی کی اطاعت ہے، علی کی صفت ہے، کون علی جو کبیر ہے. اور پھر اللہ نے سورۃ سبا میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یقیناً اللہ علی ہے، کون علی جو کبیر ہے. اور سورۃ مومن میں ارشاد ہوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، فیصلہ اللہ کرے گا، فیصلہ صرف اللہ کرے گا. کون اللہ جو علی ہے، کون علی جو کبیر ہے، کون علی جو کبیر ہے، کون علی جو کبیر ہے. ارے یہی تو 14 سال سے ہم کہتے آئے ہیں، ہم نے کبھی علی کو اللہ نہیں مانا. معاف کرنا، ارے علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، اللہ علی ہے. یہ جملہ اگر سمجھ میں آ جائے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. علی اللہ نہیں، اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے. علی اللہ نہیں، علی اللہ نہیں کہنا چاہتا. 12 آیتیں پڑھنے تو برا رہا، 12 آیتیں پڑھنے دو. سورۃ بقرہ میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سورۃ الحج میں أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، سورۃ لقمان میں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، سورۃ سبا میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، سورۃ مومن میں فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ. اور سورۃ شورى میں ارشاد ہوا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی ارشاد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. دوسری مرتبہ سورۃ شورى میں إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، اللہ علی ہے، کون علی جو حکیم ہے. گھبرائے نہیں میرے بھائی، کون علی جو حکیم ہے. اور سورۃ زخرف میں ارشاد ہوا وَإِنَّهُ مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اللہ نے سنا یہ پورا کتاب ام الکتاب میں ہے، یہ پورا کو میرے بہترین سننے والوں پڑھے لکھے سامنے اب لیکن کچھ کہنا چاہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ پورا ام کتاب میں ہے. لدینا لعلی حکیم، جو ہمارے نزدیک علی ہے، کون علی جو حکیم ہے. میرے بزرگوں میں کیا کروں، یہ قرآن ہے، اس لیے ہمارے ایمان نے فرمایا ام کتاب ہے کیا. سورۃ الحمد کا نام بھی ام کتاب ہے، اور میرے مولا علی کا نام بھی ام کتاب ہے. نعرہ حیدری، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے بزرگوں. سورۃ الحمد کا نام ہے ام کتاب، میرے مولا علی کا نام بھی ہے ام کتاب. پتا چلا بھائی شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے 3 سارے ایک سورۃ الحمد مارے گئے. اس غریب کو باہر سے نکالو، اس غریب کو باہر کیوں نکالا. پتا چلا سورۃ الحمد کے جو نام ہے اس نام میں سے سورۃ الحمد کا نام ہے سورۃ علی، علی والی سورت. اسی پر تو مجھے آنا ہے. نعرہ حیدری، بڑا جملہ کر رہا ہے، نعرہ حیدری. سورۃ الحمد کون سی سورت؟ علی والی سورت. جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بے نقطہ یہ نقطہ علی ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چھوڑ دی. اور جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ سورت ہم کا نام علی ہے، کوئی زمانہ آئے گا قرآن سے ہاتھ اٹھائیں گے. تو یہاں علی ٹھکرا تو نہیں ہے. میں کر چکا ہوں. میرے بچے تم بچے نہیں، تم جوان ہو. جب میں آئے تھے تم کو کم از کم تین تو دو. سورت بکر، سورت الحج، سورت سبا، سورت مومن، سورت شورا، سورت شورا، سورت زخرف، سورت زخرف میں ساتھ ہوا. اللہ نے فرمایا سورت مومن، سورت مومن 8 آیتیں میں پڑھ چکا. دوسری آیتیں 8 آیتیں. ابھی نئی آیت میں پڑھا ہوں. یہ بات ہے سورت نکاح. بین اللہ کان، بین اللہ کان علی کبیر. یقین اللہ علی ہے جو کبیر ہے. پھر اللہ نے جناب ابراہیم اسماعیل کی بات کہ اللہ عزت سورہ میں بجالی لسان اور صدق آخری پر اللہ میرے لیے آخری میں صدق والی زبان قرار دے. تو اللہ نے سورۃ مریم میں ساتھ فرمایا وجعلنا لهم لسانا صدق نبیا. ابراہیم میں نے تیرے آخری میں علی جیسی صداقت والی زبان قرار دی. اسی سورۃ مریم میں ساتھ ہے مکان نبی. جب میں کسی کو بلندی ادا کرتا ہوں تو اس کو مکانے علی ادا کرتا ہوں، اس کو مکانے علی ادا کرتا ہوں. اور بانی یاد ہے یہ سورت نبی کی صراط علیہ المستقیم. 12 مرتبہ سارے پتے لکھنے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کریں اب لگنا کا مقصد کیا یہ آپ کا مطلب کیا ہے. یہ تو یہاں اللہ کا ہے، اللہ کا نام ہے. اچھا اللہ کا نام ہے، علی کا نام اللہ. اب جو بھی اللہ یاد تو نے کیوں کہا کہ میں علی ہوں، تو نے کیوں کہا کہ میں علی ہوں. اور میرے مسلمان بھائی میں کوئی نہ کرنا کیا بس سکتا ہوں. میں خطا بس کرنا چھوڑ دوں. ایک کتاب میں ہزاروں کتابوں میں جو میں نے کہا ہے کہ میں اس کا مقصد کیا کہنا تھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی یہ تو تم نے مانا ہے کہ اللہ کا نام علی ہے، یہ تو تم نے مانا قرآن ہے اللہ تو علی ہے. تو یہ تمام کتابوں میں اور خاص کر کے 624 کتابوں میں منتخب کیا الفاظ ہے. اتنی کتابوں میں، لیکن جو میری نظر سے گزری ہے 624 ان کے یہ الفاظ ہیں. جب جناب علی کعبے میں آئے اور جناب ابو طالب ہے پہاڑی پر اور جو کیا کہا یا رب کل خط الشجاع والقمر متبلد المبین بین لنا من حکمک المقصی ما باطلا تیس میں سبھی ایک شدید تاریخی کے مالک اور روشن چاند کے معبود. بتا تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا. نہیں میرے بھائی ایک لفظ کی جب میں لفظ کہوں تو سننے کی کوشش میں اپنے کیا کہنا چاہتا. اے شدید تاریخی کے مالک اور روشن چاند کے معبود تو بتا تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا. تو نے ادھر کو میری اتنی محنت آپ کھا جاتے. یہ نہیں کہا نعرہ حیدری، یہ نہیں کہا کہ میں نام کیا رکھوں. یہی تو مجھے کہنا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نام کیا رکھوں، پر اتنا تو بتا تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا.
کہا جاؤ جہاں آیا ہے نام بھی نہیں ملے گا. اور میں نے مسلمان بھائی نے لکھا کہ اللہ کی سختی ایسا ہے جو حشام بن عبد الملک تک لٹکی ہوئی تھی اس کے بعد کعبے سے نکالا. اور جناب ابو طالب جب کعبے میں آیا تو تختی پر الفاظ تھے بالبلد التقی والطاہر المنتجب الرضی. اے ابو طالب تمہیں بھی مبارک, فاطمہ بنت اسد کو بھی مبارک, تقی بیٹے کی, مصطفیٰ بیٹے کی, مصطفیٰ بیٹے کی, مرتضیٰ بیٹے کی. جھگڑا بنا رہے ہیں خیال ہے. اب میں ایک ایک نمبر بات کروں گا تو ایسے تو مجھے سال گزر جائے گا. اے ابو طالب تمہیں بھی مبارک, مبارک تھی تم متکلم کے بدل میں سے کلام کی اہمیت بدل جاتی. اگر میں کسی کو مبارک تو اور بات ہے, مستعد مبارک ہے تو احمد بڑھ جائے گی, آدم مبارک ہے احمد بڑھ جائے گی, ابراہیم مبارک سے احمد بڑھ جائے گی, رسول مبارک سے احمد اور بڑھ جائے گی. لیکن اگر اللہ مبارک دے تو جملہ بیٹھ کر رہا سنا شاباش شاباش ابو طالب تمہیں بھی مبارک, فاطمہ بنت اسد کو بھی مبارک, سخی بیٹے تھی, طاہر بیٹے تھی, مصطفیٰ بیٹے تھی, مصطفیٰ بیٹے تھی, مرتضیٰ بیٹے تھی. ارے اللہ نے جسے چھوڑا کیا, وہ کون سی صفت ہے, وہ کون سی فضیلت ہے جو لفظ علی نے نہیں, وہ اسم من شامخ علیم, میں نے اس کا نام علی رکھا, میں نے بڑا جملہ ہے, من شامخ علیم, میں نے اس کا نام علی رکھا. اللہ تعالیٰ میں نے اس کا نام علی رکھا ہے. علی اس کو کرنے والی میں نے اس کا نام علی اس لیے رکھا ہے کہ میرا نام بھی علی ہے. جس معنی میں علی ہوں اس معنی میں یہ علی. ارے کہا تو صاف ہو گئی, وہ کون سی بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی, 1400 برس میں تمہیں ہی سمجھ میں نہیں آئی. اللہ نے کہا کہ میرا نام ہے علی, اللہ نے کہا کہ میرا نام ہے علی. اب جو بھی علی سے عید نکالو, تو وہ علی سے نہیں میری ذات سے عید نکالو. نعرہ حیدری. پتا چلا کہ اللہ نے علی کا نام علی رکھا, اللہ نے رکھا. اب ہم کہیں تاریخی بات کریں تو فلاں نے یہ لکھا, علی نے یہ غلطی کی, علی نے یہ غلطی کی. بھائی اللہ کو ہوگا آپ یہ سلا کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے بات, ان کو غریب کرنا سے بات کرتا ہوں. حکومت نے فرمایا تھا کہ میری مت میں 1300 کر کے وہاں تک جائیں گے جہنم میں, ایک بچہ جائے گا جنت میں. تو کیا صحابہ کرام نے نہیں پوچھا تھا تو وہ کون سا پرکار جاتا ہے. بھائی حضور اکرم نے جب کہا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے 72 فرقے جائیں گے جہنم میں, ایک فرقہ جائے گا جنت میں, تو کیا صحابہ کرام نے نہیں پوچھا تھا وہ کون سا فرقہ ہو؟ پوچھا تھا, جواب بھی ہے. اور میں حیران ہوں کہ رسول نے کس انداز میں جواب دیا. جب رسول سے پوچھا گیا یار تو وہ کون سا فرقہ ہے, وہ کون سا فرقہ ہے, کیونکہ میں ایسی احادیث ہی نہیں کرتا جس کا مسلمان انکار کر.
مسلمان انکار ہو، میں کوئی ایسی حدیث نہیں کرتا تو مسلمان بھائی کہے یہ نہیں، میں اختلاف نہیں، میں اختلاف بات کرنے کا قائل نہیں، گھنٹہ وقت سے گفتگو کرنے کا عادی نہیں، یار سب کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے؟ آپ نے کہا مسلو اہل بیتی کا مسئلے تفصیلت نوح، میری اہل بیت کی مسل کشتی نوح کی طرح ہے، امن رقبہ نجات، جو بھی سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو بھی سوار نعرہ حیدری، جو بھی سوار ہوا وہ نجات پا گیا، امن تخلص، اور جس نے بھی اعراض کیا، جس نے بھی مسئلہ ہے کہ بھائی کا مسئلہ تفصیلت نوح فمن رقبہ نجا ومن تخلفا رہا غرق وہوا، اور جس نے بھی اعراض کیا، جس نے بھی کشتی کو چھوڑا، کشتی کو چھوڑا، میری اہل کی نسل کشتی نوح کی مانند ہے، جو بھی سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جتنے بھی کشتی کو چھوڑا وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ ہے قرآن کی، یہ ہے حدیث۔ آج چلتا ہوں قرآن کی طرف، گھبرا نہیں، دیکھو میں کتنی محنت کر رہا ہوں میرے بچے، میں نے کل بھی آپ کہا تھا کہ آپ بچے ہیں اگر آگے بیٹھتے ہیں تو کم از کم سر کو لہرایا کر، یہ سر ہلانا تھا آپ کو پسند نہیں، آپ بچے ہیں لیکن بچے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں۔ ایک دنیا کو احساس کیا ہے، یہ صحابہ رسول کی حدیث تھی، میری چاہ ہے ایسے کون سا سنتا ہے کہ جنت میں جائے گا تو میری حیثیت نظر بس یہ نوح کی مانند ہے، جو بھی سوار ہو وہ نجات پا گئے، جس نے بھی اعراض کیا وہ بولا وہ ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے۔ اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں، قرآن کی طرف الفاظ کیا ہے، وقت نئی کھل کر بے آئینہ وبینا نوح کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے میرے صحیح کے مطابق، اور جس طرف سے تو کشتی بنا وہ گھر کا درخت ہو، جنگل کا نہیں، یہی سمجھ آتا ہے۔ راج نور پہلے درخت لگا، گھر میں لگا، درخت گھر میں لگا، کشتی بنتی ہے گھر کے طرف سے، کتنے کو سمجھے میرے دوستوں، کشتی بنا، نعرہ حیدری صاحب، کشتی بنا، کشتی بنا، اور وہ جو درخت جس سے کشتی بنائی جائے گی وہ گھر کا درخت ہو، گھر کا جو اہل بیت کے افراد ہوں گے وہ بھی گھر کے ہوں گے، باہر کے نہیں، باہر کے نہیں۔ کتنی وسعت ہے، فصل پل کا بے نام وہی نا کشتی بنا میری نظروں کے سامنے، میرے وہی کے مطابق، درخت بھی وہ ہو جو گھر کا، باہر کا درخت بھی نہ ہو، اور جو میں کہوں سکتا، جو میں سکتا کہوں ان کو لگانا، اور جو میں کہوں کہ نکال دو اس کو نکال کے باہر بھیج دینا۔ خبر تو نہیں لگا نا بولے، جو میں سکتا میں اس تختے کو لگا، اور جو تختا کو باہر نکال دو اس کو باہر نکال دے، بلا تو ہاتھ اپنی فلسی میں لگوں، اور نور جو کشتی کا دشمن ہو اس کے بارے میں مجھے سفارش نہ کروں، چاہے بیٹا ہو یا بیوی ہو۔ سمجھ میں نہیں آئی، نعرہ حیدری، آیات قرآن میں نہیں ہے، آیات میں قرآن میں نظر نہیں آئی، بنا تو تکلیف نبی نظر لو، اور نو کوئی بھی ہو جو کشتی کا دشمن ہو اس کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا، انہم مغرقون، میں ضرور اس کو غرق کروں، ضرور اس کو غرق کروں، جو کشتی کا دشمن، کشتی کا میری اہل بیت کی نسل، کشتی نوح کی طرح، اگر
کی عین سے اتار کر افت کی عین سے اتار کر آیت اور حدیث کو دیکھے تو کتنا مسئلہ صاف نظر آ رہا. ارے جناب نوح کی بیوی جناب نوح کے ساتھ رہتی تھی. اللہ نے جو کہا ہے ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ جب لوٹی کا حکم دو تو گھر سے یعنی پہلے اپنے بچوں کو بلا. جب اپنے اپنے بچوں کو ہی نہیں کہا کہ نماز پڑھو تو مجھے حق پہنچتا ہے کسی دوسرے کو کہوں. لوگ مجھے کیا کہیں بولے اپنے بچوں کو گھر کو دے میرے گھر کو دے. تو جناب تم نے ہدایت نہیں کی لوگ اپنے بیوی کو اپنے بیٹے کو. اگر جناب نوح کی بیوی نافرمان ہوتی تو جناب نوح طلاق دے دیتے. طلاق بھی نہیں دی. پتا چلا کر سننے کو دشمن بھی کرتی گی. ارے اللہ کی بات ہے. جناب نوح کی بیوی جناب نوح میں لڑی نہیں تھی. ارے جناب نوح کا بیٹا اپنے باپ سے لڑا نہیں تھا. بس کیسی کی مخالفت کی. ارے اللہ کی بات ہے. جو لکڑی کی کیسی کی مخالفت کرے تو چاہے نبی کی بیوی کی ہو بیٹا کی ہو وہ خرچ ہو جاتا ہے. تو جو رسول کے حال سے لڑے تو وہ کیسے جنت میں جا سکتا. سمجھنے کی کوشش کر سمجھنے کی کوشش کر. میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. آئیے پھر کرتا ہوں. کیا نام ہے کتاب اور رسول خبیر نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ بس یہ صورت الحمد میرے سامنے میرے پالتو کھانے لاگو آج کرنا چاہتا ہوں. آتما کا بھی ہوں. خدا کرے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہے تو بڑا مشکل مسئلہ جو ہے زندگی میں پہلی مرتبہ کرا. خدا کرے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میرے نوجوان ہو میرے بزرگ پڑھے لکھے رسول نے کیا کرنا تھا نقل بس نقل. یہ صورت الحمد جو ہے میرے سامنے اور میری آل کی سامنے لاگو. احمد ہم خصلت عمومی طور پر بھی ہمارے سامنے اور خصوصی طور پر بھی ہمارے سامنے اور کسی کے سامنے نازل نہیں. سمجھ جاتا ہے. ہم چلتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں کہا اللہ نے جو ہمیں کہا کہ ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ صورت الحمد پڑھو. کیوں پڑھ رہی یہ اللہ پورا قرآن ہے. نہیں پڑھو گے تو نماز منہ کر ماروں گا. کیوں میں حیران ہوں میرے دوستوں. پہلے تو 2 مرتبہ پڑھو زیادہ کیوں آوازیں سننے صورت الحمد نہیں پڑھی. اس میں میں نے کہا ہے باتینا کا سبا من المثانی بالقرآن العظیم. اس سورت کا نام ہے سبا مثانی. سبا مثانی سورت الحمد کا نام ہے. کیا نام ہے؟ سبا مثانی. سبا مثانی 7 کا دگنا. سورت الحمد میں 7 آیتیں. اللہ نے سنا دگنا پڑھو تو ہو جائیں گی 14. پتا چلا نماز وہاں ہے جہاں 14 ہے. نماز وہاں ہے جہاں 14 ہے اور جہاں 14 ہے وہاں نماز. کہنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں 2 دستکارات آ رہی ہے. 2 حصے ہیں سورت الحمد کے. ایک بندوں کے لیے ایک خالق کے لیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی بندگی کرتے ہیں تو صحیح مدد مانگتے. یہ کون سی مدد ہے؟ نماز میں کون سی مصیبت بنی ہے؟ نماز میں کون سی مصیبت بنی ہے؟ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ تو مانی کی مسلمان.
علی یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تمام مسلمان ہے جناب، یہ تک تمام مسلمان بھائی کو تعلیمانے کی یا اللہ مجھے سیدھا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. عقل کے اعتبار سے غلط، کیونکہ نماز پڑھنے والا دعا مانگ رہا ہے سیدھا راستہ دکھا. پتا چلا راستہ ابھی تک نہیں دیکھا. ارے راستہ دیکھا بھی نہیں تو نماز کیسے پڑھ رہے ہو؟ دوسری مانے کی یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کے پہنچنے کی ہدایت کر. پتا چلا ابھی اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی. دونوں مانے تو کے اعتبار سے غلط. اور تیسری بات یہ کہ مانی کرنے سے پہلے ہمارے رسول پر نظر ڈالو. نماز میں وہ بھی سورج رنگ کرتا تھا تو کیا وہ بھی نہیں کرتا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ وہ بھی یہی کرتا تھا کہ ہمیں ہدایت کر. تو ارے غیر مسلم کتاب لکھیں گے تو کیا لکھیں گے کہ جب تمہارے رسول پر سیدھا راستہ نظر نہ آیا تو امت پر کیسے دکھائی دے گا؟ ہمیں رسول کو دیکھو. کچھ گھبرا تو نہیں لگا. یا اللہ پتا چلا تو تیسری مانی صحیح ہوگی جو ایک کرتا کرتا. یا اللہ ہم نے سیدھا راستہ دیکھا، ہمیں معقول قدم کرو. کام جس جگہ پر ہے وہاں کام رکھ. صراط الذین یہ ہم کٹھی پڑتی لفظ صراط الگ ہے، الذین الگ ہے. میں اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہوں. یہ جو میں سوال خود کرتا ہوں اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہوں. ورنہ اگر میں اس سے بڑھتا جاؤں تو کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو میں تکلیف دیتا ہوں. صراط یہ ہے سیدھا راستہ. کون ہے صراط؟ یہ راستہ ہے وہ الذین صراط الذین. صراط الگ ہے، الذین الگ ہے. یہ ہم ملا کے پڑھتے ہیں. میں نے کہا اپنے لیے مشکل پیدا کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. صراط صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. یہ ان کا راستہ ہے جن پر تم نے نعمتیں نازل. ان کا یہ الذین ہے کیا؟ یہ الذین ہے کیا؟ جب ہم کی ترکیب کریں گے شک ہونا ہمیں تو یہ ہے کیا؟ آپ نے اپنے لیے مشکل پیدا کی. یہاں یہ الذین کے بعد جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں بدل. کیا کہتے ہیں؟ بدل. میں نے یہاں کہا دیا نمبر جانی زید، میرے پاس زید آیا. جانی زید، میرے پاس زید آیا. آپ نے کہا زید آیا، سنانے کو لاکھ زید ہے تو ممبر پر دیا کہ زید آیا. تو سنانے کو لاکھ زید ہے. یہ کون زید ہے؟ یہ کون زید ہے؟ میں نے کہا آپ کا بلا آپ کا بھائی اور زید نے نہیں کہا بھائی یہ زید وہ ہے جو قبلہ کا بھائی آپ کا. یہ ہے زید کا بدن، یہ ہے زید کا بدن. ارے 10-15 آدمی کی بات ہو. اگر آپ پڑھے لکھے کی بات نہ کریں تو میں کہاں جاؤں گا؟ یہ کیا ہے؟ بدل. الذین کے بعد ہے بدل. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم کن کا ہے؟ جن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں. یہ کون ہے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں؟ غیر المغضوب، جن پر اللہ نے کبھی غضب نازل نہیں کیا. گھبرائے میں سوال پوچھنے میں گھبرائے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. یہ حالت یہ بدل ہے، یہ بدل ہے. یہ حالت تمہیں جن پر نعمتیں نازل کی ہے اگر آپ یہاں ختم ہو جاتی ہم سب میرے اوپر بھی نعمتیں ہیں، میرے اوپر بھی نعمتیں ہیں. لگتا نہیں یہ وہ ہے کہ جن پر میں نے کبھی غضب نازل نہیں کیا. بندہ جالی اور جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہ ہوئے. نعرہ حیدری کہو کہ رسول کا خطبہ وزیر کا غلط تو تم نے اپنی کتابوں میں لکھا. یہاں بتاؤ یہ کون ہے جن پر اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا؟
اور کبھی گمراہ نہیں ہوئے. ایک کا نام تو بتاؤ. نہیں نہیں میں نہیں سمجھا تاکہ مجھے بتا نہیں آ پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف. بھائی کیا کریں؟ مسجد پڑھنا بھی مشکل ہے, سننا بھی مشکل ہے. مسجد جتنی پڑھنا مشکل ہے اتنا سننا مشکل ہے, اتنی سننی مشکل ہے. یہ سنے نہیں ہے, یہ سنے نہیں ہے جن کے لیے آپ کیس لے کر آئے. میں سنی جا نہیں, یہ ان کی جا کر اور مسجد میں کیس ڈالوں وہی سمجھا کھا رہا ہوں. آگے سمجھو اپنے دماغ میں دکھا سکتے دکھا رہا ہوں. یہ کس کا راستہ ہے؟ اندین ان کا انت ہمیں جالا جن پر تو نعمت دیتی ہے. جن پر نعمت دیتی ہے جو غیر مقبول ہے, جن پر تو ایک لمحے کے لیے بھی غضبناک نہیں ہو, جو ایک لمحے کے لیے بھی مقبول نہیں ہے. آئیے قرآن میں دیکھ یہاں یہ مقبول کون, یہ مقبول کون ہے؟ جب 3 آیتیں پڑھنا پھر سمجھ گیا پھر ٹھنڈا پکو. اللہ تعالیٰ سارے پڑھے لکھے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے. لمحے کے لیے بھی کیونکہ یہ بدل ہے, یہ بدل ہے. چالیس ہے دن میرے پاس بیٹھا ہے. قائم کون ہے؟ احمد جو آپ کا بھائی. بلا نے کن پر نعمت نازل کی ہے, جن کا راستہ ہے جو مظلوم نہیں, جو ظالم نہیں. اب یہ مظلوم کون ہے؟ یہ ہے سورت میں ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سینے کو کفر کے لیے کھولا تو ان پر میرا غضب ہے. یعنی جب تک کافر ہے مقبول ہے. اور اب بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں میرے پاس نعرہ حیدری. جب تک کافر ہے مقبول ہے اور یہ راستہ ان کا ہے جن پر اللہ نے کبھی غضب نہیں کیا. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہیں رہے. آئیے نہیں 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 پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. اور یہ الفاظ ہے سورۃ الانفال سے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا صفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم بئس المصیر. اے ایمان لانے والوں, جب میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ ہو تو پیٹھ دے کر بھاگنا نہیں. اے ایمان لانے والے میرے بزرگوں, نعرہ حیدری. اے ایمانداروں, جب بھی تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں, میدان جنگ میں, میدان نعرہ حیدری. اسی لیے مجھے کراچی آنا, کراچی مجھے اسی لیے یاد آتی ہے. جب کراچی میں جملہ کرتا ہوں تو 5 منٹ جو ہے پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں, میری سکاوٹ نہیں ہو جاتی. اور اس میں کہہ نعرہ حیدری. اے ایمانداروں, جب تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں, میدان جنگ میں. اب اللہ نے کیا نہیں کہا, کیا کہا نہیں. جب تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں ہو کبھی دے کر بھاگنا نہیں. اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو پھر میں تم پر غضب بھی نازل کروں گا اور تمہارا ٹھکانا جہنم بھی ہے. نعرہ حیدری. یہ قرآن ہے, میں تو قرآن پڑھتے جاتا ہوں. یعنی آج کل کا زمانہ, آج یعنی وہ میرا انٹرویو لے رہے کہ جملہ خطیب پیدا کیوں نہیں ہوتے. خطیب کیسے پیدا؟ آج کل مسجد پڑھنا آسان تو نہیں رہا, وہ خراب کا گزر رہا ہے. ارے قرآن پڑھتے جل سکتا ہے تو کوئی آیت کیوں پڑھی, یہ آیت کیوں پڑھی؟ آیت ہے تو میں نے پڑھی, یا تو کہیں اس کا قرآن پڑھنا چھوڑ دوں. ایمان لانے نعرہ حیدری. ایمان لانے والوں, جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو
تو پیس دے کر بھاگنا نہیں، اور تم نے پیس دکھائی تو تم پر اللہ کا غضب ہو اور تمہارا ٹھکانا جہنم ہو۔ پتا چلا جو ایک جنگ سے سیکھا میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی جنگ سے بھی بھاگا وہ مقصود ہے اور یہ راستہ ان کا ہے، جو ایک جنگ سے نہیں بھاگے اب تو سمجھ میں آ گیا یہ ان کا راستہ نعرہ حیدری اور ٹھیک ہے لالا فنچالی اور ان کا راستہ بھی نہیں، یعنی یہ وہ ہے جو کبھی گمراہ بھی نہیں۔ بھائی ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہے، پہلے گمراہ تھا ہدایت پر آ گیا، مومن درجہ بھائی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مومن الگ پر، لیکن اب یہ الفاظ ابھی چل رہا ہوں یہ ہے سورت کے بعد اور آج کا نمبر کل کرنا آج کا نمبر کیا ہے سورت مائد ہے، آج کا نمبر گھبرائے نہیں میرے بھائی، نعرہ حیدری سمجھنے کی کوشش کریں۔ پتا چلا جو ایک لمحے کے لیے بھی بے قابو رہا وہ بھی منظور ہے، جو میدان جنگ سے بھاگا وہ بھی منظور ہے، اور تعلیم گمراہ ہے گمراہ ہے۔ آواز ہے قدرت کی صورت میں آج نمبر 7 بلا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اب تک جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ ہو چکا ہے اس کی کبھی پیروی نہ کرنا۔ پتا چلا جو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے لے رہے ہیں یہ ان کا راستہ ہے، جو ایک لمحے کے لیے بھی جنگ سے بھاگے ان کا راستہ ہے، جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ ہے ان کا راستہ نہیں۔ اب بتاؤ کون سی ہے کچھ تو ہڈیاں ہیں نا، تو کائنات میں دیکھو تو بڑا جو جاتے تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ نعرہ حیدری سورت عالم کا نام ہے علی والی سورت، علی والی سورت، اور رب العزت پھر فخر میں جملہ کرنا چاہتا ہے امام شافعی علیہ رحمۃ نے لکھا اپنی کتاب میں یہ سورت عالم جو موجودہ قرآن میں ہے اس پوری سورت کو جناب ابو طالب نے پڑھا تھا، رسول کے نکاح میں پتا چلا اگر سورت الحمد سمجھ میں آ گئی نعرہ حیدری ہے، جھگڑا تو نہیں لگے نعرہ حیدری آئیے قریب آنا چاہتا جہاں پہ ہمیں آواز آ رہی ہے، جھگڑا تو نہیں میں نے جب قرآن میں رہا ہوں آج پھر کرتا ہوں قرآن کی طرح، اور یہ الفاظ ہے سورت انعام، سورت الانعام جانور والی سورت۔ جواب کرو میرے پاس، ہاں وہ زمانہ گیا، زمانہ میں ڈاکو کی بڑی لگتا تھا، چھوٹا ہو جاتا کہ بڑی محبت تھا، لیکن آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے علم کا زمانہ، یہ ہماری وجہ سے درخوا یا عقل ملتا ہے یا علم ملتا ہے یا ہدایت ملتی ہے۔ الفاظ کیا ہے سورت الانعام سے، اب من کا نمائشن کیا جو انسان طالب ہوتا تھا فأحیینا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس اور ہم نے اس کو زندہ کیا نور کے ذریعے جس کی وجہ سے وہ انسانوں میں گھومتا ہے پھرتا ہے۔
کمن مسلو ظلمات لیس بالخارج منہا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو ہمیشہ اندھیرے میں رہا اور کبھی اندھیرے سے نکلے گا نہیں؟ اللہ نے سوال کیا کیا وہ انسان جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا نور کے ذریعے، بتا چلا جہاں نور ہے وہاں زندگی ہے، جہاں نور نہیں وہاں زندگی نہیں، اور ظلمات اور نور برابر نہیں۔ میں تمام مسلمانوں سے رائے پر سر پر قرآن کر پوچھتا ہوں اس آج کا کھانے میں دودھ کیا ہے، آج کا کھانے میں دودھ کیا ہے، آج کا کھانے میں دودھ کیا ہے؟ مسلمان بھائی نے لکھا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے بے ادبی کی رسول کے ساتھ، ایک مرتبہ ابو جہل نے بے ادبی کی رسول کے ساتھ، جناب حمزہ ابھی مسلمان ہے یہ مسلمان کا تھا، مسلمان کے تفاصل اور تفصیل گھر سے پڑی ہے، یہ نہیں کیا نہیں ہے، اگر کوئی کہے تو بتا دیں۔ ایک مرتبہ کیا مسلمان بھائی نے کہا تفاصیل میں ایک مرتبہ ابو جہل نے رسول کے ساتھ بے ادبی کی، اس وقت جناب حمزہ ابھی حمزہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، شکار کر گیا ہوا تھا، جیسے ہی واپس آیا پتا چلا تو اس نے ابو جہل نے میرے پتی کے یاد بے ادبی کی ہے، سیدھا ابو جہل کے پاس دیا، سر پر کمان ماری، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا اور رسول کے پاس آئے، میرے پیارے بھتیجے میں تمہارا چچا ہوں، میں نے سنا ہے، میں جیسے آیا ہوں مجھے خبر پڑی کہ ابو جہل نے آپ کے پاس بے ادبی کی ہے، میں نے ان کا سر پھاڑ دیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو قتل کر دوں، اگر آپ کہیں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ رسول کی آواز ہے میں نہ تمہیں چچا کہوں گا اور نہ مجھے آپ کے مدد کی ضرورت ہے کیونکہ آپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے قریب بیٹھنے والے بھائی آپ نے نہیں سمجھا کہ کیا رسول نے کہا، جناب حمزہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے اور رسول کو کہا کہ یار اگر آپ کہیں میرے بھتیجے تو میں ابو جہل کو قتل کر دوں، اور رسول نے کیا کہا تو مجھے نہ آپ کے مدد کی ضرورت ہے اور نہ میں آپ کو چچا کہوں گا جب تک آپ کلمہ نہ پڑھیں گے، کلمہ نہ پڑھیں گے، کلمہ نہ پڑھیں گے۔ ارے میرے بزرگوں یہ بھی چچا وہ بھی چچا جو نعرہ ہے غریب جناب حمزہ کو تو چچا نہیں کرتے، اسے تو مدد نہیں مانگتے، تو مسلمان نہیں، اور ابو طالب کو ساری زندگی بابا کرتے رہے، ساری زندگی مدد مانگتے رہے، نعرہ ہے غریب۔ رسول نے کیا سمجھ کر ابو طالب کو بابا کہا، کیا سمجھ کر ساری زندگی مدد مانگتے رہے، اور مفسرین نے لکھا کہ جیسے ہی رسول نے یہ کہا جناب حمزہ نے سر اٹھایا اور کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، کلمہ 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 پڑھا، کلمہ پڑھا، کوئی کا اقرار کیا، کوئی کا محمد رسول اللہ یا مجھے نہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا او من کان میتن احیینا وجعلنا لہ نورا، پہلے مردہ تھا، پہلے مردہ تھا، حمزے کے لیے حمزہ رسول کا چچا پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا نور کے ذریعے۔ تو یہ نور کیا تھا؟ نور تھا رسول کا اسمین ادارت۔ مسلمان بھائیو شرم کرو، حیا کرو، ارے جس ہستی کا اسم نور ہے اس کا جسم نور نہ ہوگا؟ جہاں میں نتیجہ نکالوں گا، ارے رسول کا اسم تو نور ہے اور جسم آپ نے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ پتا چلا کہ تم نے آل محمد کو سمجھا نہیں، اگر محمد آل محمد قرآن سمجھ میں آ جاتا تو رسول سمجھ میں آ جاتا، اور رسول سمجھ میں آ جاتا تو آل محمد سمجھ میں آ جاتی۔ جب تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے، قرآن کی دعوت
قرآن کی دعوت ولا یعلم تاویلہ الا اللہ والرسول، قرآن مانی میں اللہ جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میرا تو آئے تھے پہلے تو آئے تھے مجھے پہلے تو آج کی مجلس جو ہے کسی موضوع میں آپ کو یہ چاہیے وہاں ختم میں خبریں دے رہے میں ختم میں نے خود کہا مجھے ٹائم ملنا ہے کیا کیا تھا جناب رسول نے جناب ہارون کو کہا تھا، جناب علی کو کہا تھا یا علی انت منی جو منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی آپ کا مجھ سے کوئی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ نہیں، جہاں پر کلمہ نے آتے کوئی وہاں سے شروع کر رہا جو کہ تھا وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، میں نے دونوں کو موسیٰ کو اور ہارون کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور میں آنے والوں میں دونوں کا ذکر خیر ہوا، آنے والوں میں دونوں کا ذکر سمجھے نہیں ہے ایک مدد میں آپ کو تب تک مدد کروا دے گا، دونوں کا ذکر خیر ہوگا، یعنی اگر کوئی موسیٰ کا ذکر کرے ہارون کا ذکر نہ کرے تو یہ موسیٰ کا ذکر ادھورا ہے، اور اگر کوئی مسلم کا ذکر کرے علی کا ذکر نہ کرے حیران ہوں میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ نے ہم نے آنے والوں میں ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑا، دونوں کا سلام علی موسیٰ و ہارون، اور ہمارا سلام ہو موسیٰ و ہارون پر، ہمارا سلام ہو میرے بہترین سننے والے میری چہروں پر نظر ہے، اور ہمارا سلام ہو، لفظ السلام نہیں سلام ہر جگہ پر میری چمڑی کو غور سے سنا پڑی، غور سے سنا پڑی، یہ مجھے مدد کرنے کا یہ نہیں ہے کہ اگر میں اسلام آباد میں نہ آیا تو میں تلقی نہیں رہوں گا، میں ہر جگہ یہ تلقی ہوں، میں آپ کوشش کرنے لے لو، جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو اعتراض ہوگا، جب بات سمجھ میں نہیں آتی پھر اعتراض کیا جاتا، سلام نہیں سلام، ہر قسم کا سلام، ہر جگہ پر میرا سلام ہو، موسیٰ پر اور ہارون پر موسیٰ علیہ السلام نہیں، ہارون بھی علیہ السلام ہے، میں نے پڑھا کہ چہرے سے ہارون بھی علیہ السلام، موسیٰ بھی علیہ السلام، ارے حکومت والوں حکمرانوں، ارے میرے بھائی بیوی پر ابھی رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ، ارے دیوارانوں خدا تمہارا بھلا کرے، کچھ تو حیا کرو، موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ علی بھی علیہ السلام ہے، علی بھی علیہ السلام ہے، نعرہ حیدری، بھائی پکڑا تو نہیں ہے میرے بھائی، نہیں نہیں، اب آگے چلنا چاہتا، آگے جلدی ہم دیکھو گاروں کو ایسا ہی بدلا دیتے، انہما من عبادنا المؤمنین، اور یقیناً دونوں میرے خالق مومن بندے تھے،
انگریزی کو سب کہنے بولے گا بھی میرے سارے بندے مومن تھے اور ہارون بھی میرے سارے بندے مومن تھے. اب رسول کے لیے کیا خیال ہے؟ علی کے لیے کیا خیال ہے؟ ارے یہ ہے مومن، یہ ہے مومن، موسیٰ مومن، ہارون مومن، تو علی کو کیا ہونا چاہیے؟ کہتا ہوں قرآن کی طرف گھبرائے نہیں میرے ساتھ زبان سے بات کرے میرے ساتھ. میں آپ نے مجھے سمجھا دیا سر نعرے کم لگا سر باتیں کرتے ہیں نعرے کم لگا میرے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ الفاظ ہے صورت تحریم. اب مجھے پتا نہیں میں نے کیا تمہیں تو آئے کے پرتی گزرتا یہ آئے کیوں پڑی؟ میں آج میں کیا کروں بھائی؟ قرآن ہے، میں کہاں جاؤں؟ اور یہ سارے جو ہوتے ہیں اسلام آباد میں کیوں کوئی ٹھکانے نہیں کیا قرآن میں بن جاتا. یہ قرآن ہے صورت تحریم ہے. ان تتوبا الی اللہ فقط قلوبکما، اے رسول کی دونوں بیویاں تمہارا اچھا سینے ہے، دونوں کے طلب گندے ہو گئے، اے رسول کی دو بیویاں. اور یہ مجھے بتانے کے دو زبان سے جلدی بات کر، زبان سے جلدی کرتا چہرہ سے کبھی زبان میں بھی بات کرنا قرآن کیا ہے؟ اللہ فقط اے رسول کی دونوں بیویاں، اے رسول کی دونوں بیویاں دونوں تم دونوں سے طلب گندے ہو گئے، تم دونوں سے توبہ کرو اور اگر تم دونوں نے رسول کی مخالفت میں ایک دوسرے کی مدد کی سب کے چہرے پر میری جگہ رسول کی دونوں بیویاں تم دونوں سے طلب دے رہے ہو گئے حرام ہے. اور اگر آپ دونوں جو دونوں عورتیں دونوں بیویاں اگر انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی رسول کی مخالفت میں دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی رسول کی مخالفت میں بین اللہ و مولا تو میرے رسول کو پڑا ہے میں اللہ رسول کا مولا ہوں. سلام سے بات کریں میرے بچے. اگر تم دونوں نے آپ کس مسجد میں چلے جائیں تم تو قرآن کی حوالہ دیتے ہو صورت نور کا طیب مرد طیب عورت یہ تم جاؤ کا کہاں سے کریں تو پھر یہاں کیا کہے گا؟ کلام خود کہہ رہا ہے کہ رسول کی دونوں بیویاں طیب نہیں تھی، ان کے طلب گندے ہو گئے تھے. اور اگر تم دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی رسول کی مخالفت میں تو میرے رسول کو کوئی پڑا ہے بین اللہ وہ مولا میں اللہ رسول کا مولا اور جبریل بھی رسول کا مولا وصالح المومنین اور مومنین کا سردار. اور جو مومنین کا سردار ہے وہ بھی رسول کا مولا. رسول جو وزیر نے کہا تھا نا من کون تو مولا آواز آ رہی مولا کہا جس چیز کا میں غلام اس کا یہ اب مولا کھانے لگا قرآن سے اچھا غلام کی مانی اگر میرے رسول کی تم نے مخالفت دی تو میں رسول کا مولا ہوں کیا میں رسول کا غلام؟ ارے تم توحید کا تو خیال ہے علی کی مخالفت اللہ کی مرضی نہ ہے. جس کا میں دوست ہوں اس کا یہی دوست ہوں. ہاں تو جہاں کیا مولا کی مانے کیا ہوگی؟ ایمان سے بتاؤ سر پر قرآن رکھ کر کیا جبرائیل رسول کا دوست ہے؟
جو کہتا ہے نا خیات الحسین میں حسین کا درجی، جو نوازوں کا درجی ہے وہ رسول کا دوست ہے. ارے ڈوبنے جتنا بھی پانی ہے تھوڑا سا حیا کرو تو کیا مانے ہوگی اوپر والے جملے کو لے کر. اگر تم نے ایک دوسرے کی مدد کی رسول کی مخالفت میں تو میں اللہ رسول کا مولا، میں اللہ رسول کا مددگار، جبرائیل رسول کا مددگار. صالح المؤمن، صالح ہے مضاف، المؤمن ہے مضاف ہے، اور صالح المؤمن ہے رسول کا مولا. اللہ جتنی تفاصیل ہو سب نے دیکھا، سب نے کائنات نے دیکھا کہ تمام مومنین میں نیک قول ہے. مسلمان نے دیکھا تمام مومنین میں نیک قول ہے، تو ہمیں علی کے سوا کوئی نظر نہ آیا. علی کے سوا کوئی نظر نہ آیا. اللہ بھی رسول کا مددگار، جبرائیل بھی رسول کا مددگار، اور یہاں مولا کی معنی ہے مددگار. اور اپنے پرائے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا موضوع تبدیل میں صالح المؤمن سے مراد علی نہیں؟ کیا مسلمانوں کے تفاصیل میں صالح المؤمن سے مراد علی نہیں؟ تو جب صالح المؤمن سے مراد ہے علی، اور جہاں مولا ہے مولا کی معنی ہے مددگار، مولا کی معنی ہے مددگار. تو میں رسول نبی نے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو جس معنی میں رسول مولا اس معنی میں علی مولا. پتا چلا مولا کی معنی مددگار بھی ہے، اور اللہ نے قرآن میں علی کو مولا کہا ہے. پتا چلا جب ہم علی مدد کرتے ہیں تو ہم قرآن پر چلتے ہیں. نعرہ حیدری، اور علی ہے مومن کا سردار. ارے موسیٰ مومن، عیسیٰ مومن، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی مومن، سارے نبی مومن. علی ہے مومن کا سردار، علی ہے مومن کا سردار. قرآن سے پتا چلا کہ علی سب ہمارا مولا نہیں، علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کا مولا، انبیاء کا مولا. اسی لیے ہر نبی میں مشکل مسافر ہوتا، خود بدل سے قرآن علی مشکل تھا. اب یہ جا کر جو میں نے 3 4 آئے تھے بڑی صورت کی تعلیم کی، یہ جا کر دیکھنا. اگر دیکھ رہا ہوں ساتھ ہوا، اگر آپ کا حق ہے کہ مجھے سوال پوچھے تو میرا بھی حق ہے. میرے دوست ہم نے جو کچھ دیا ہے قرآن سے دیا ہے، رسول سے دیا ہے. اگر دوستوں اگر خاندان رسول نہ ہوتا آج غلام نہ ہوتا. اور اس مرتبہ میں سب کی تقریر ہوئی، بڑی اہم ہو، بڑی اہم ہو، بڑی اہم ہو، سب کی تقریر. سلام و سلام، سلام ہو میرے دوست. آج 18 خدا جانے کے میں سوچتا ہوں آپ کو مطالعہ کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں آج 18 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تھا بدلا، 13 محرم کو یہ قافلہ پہنچا تھا ابن ذات کی لگا. خدا جانے آج علی کی لے کر خدا جانے آج سکینہ سے سلام ہو علی کی بیٹوں کے بالوں پر، جن بالوں پر چادریں ہیں، اور سلام ہو ان بالوں پر جن بالوں میں رسیاں بنی ہیں، اور سلام ہو ان بالوں پر جو 72 گھنٹے درباروں میں کھڑے ہیں، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رفتاروں پر جن رفتاروں میں دنیا کے دھماکے مارے تھے. آپ حیران ہو جائیں گے میرے دوستوں جب خیموں کو آگ لگ گئی تھی اور میرے دوستوں بیویاں کیسے سجا کے پاس آئی کہ بیٹا میں نے پالا مسئلہ پوچھا تھا، بیٹا خیموں کو آگ لگ گئی، بتا ہم آگ میں چل کر مرے یا باہر نکلے؟ اگر آگ میں چل کر مرے یا باہر نکلے تو پوری ماں بالوں کا پردہ کر کے باہر نکل جا.
اور جب جناب زینب باہر آئی تو جناب میں کلثوم سے پوچھا، میں کلثوم میرے بھائی حسین کی امانت سکینہ کا کہا بہن وہ تو خیمے سے باہر ہی نہیں آئے، کیسے دن میں بن گئے؟ دیکھا سکینہ سے پوچھتے کے سامنے آگ لگی ہوئی ہے تو کہا بیٹا سکینہ جب تمام بیویاں باہر نکلی آپ باہر نہیں آئی، آپ نے بھیا سے نہیں سنا تو بالوں کا پھنسا کر کے نکل جاؤ، اس کی اماں میرے بال تو چھوٹے ہیں، اس کی اماں میں چنتا کرنا کروں، اس کی اماں میں چنتا کرنا کروں، میرے دوست جناب زینب نے سکینہ کو باہر نکالو، خود ہمیں یہ اخبار ہے کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹی بچی تھی جس کے پلکے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، کہاں میں جب پیچھے بھاگا تو میں آپ کو بجا دوں، جیسے میں تیز بھاگا وہ بچی دوڑنے لگی، میں اور تیز بھاگا بچی اور تیز گئی، جیسے میں قریب گیا بچی منہ کے بل گر پڑی اور ننگے ننگے ہاتھ جو لگا جائے تو میں بطول کی پوتی ہوں، میں بطول کی پوتی ہوں، مجھے آواز نہ لگانا، میں بطول کی پوتی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ہاں دادا رائے ہوتا ہے یہ ساتھ جب پہنچا شام کی بازار میں پہنچا، شام کی بازار میں پہنچا میرے دوستوں اپنے ساتھ میں یقین سے حکم تھے تمام جو شہر کے آدمی سے بلائے تھے اور آنٹے علی کی بیٹی کا تمام ہوتے میرے دوستوں بیٹی بننا چاہتی ہے اتنی لوگوں کی بھیڑ تھی ہمارا کافلا چلتا پھر جاتا، کافلا چلتا تھا پھر جاتا تھا، کافلا ایک جگہ آن کے رکا اور اتنا رکا ہی رہا، میں نے دیکھا تھا ایک روپ پر میں سکینہ دونوں سوال تھی، میں نے دیکھا ضرور تھی سکینہ کے لب لے گئی، سکینہ کے لب لے گئی، میں نے پوچھا بیٹا کہو کیا کرنا چاہتے پاکستان کھول کر نہ کرتی میرا بیٹا کہو تو دونوں بازو میرے گلے میں جاؤ اور باہر گلے میں جا کر پوچھی اماں میں نے جب بھی بات کی مجھے اسی اماں میں ڈرتی ہوں کہیں بات کروں اور کسی تازہ میں لے کر آئے اسی اماں میں بات نہیں بیٹے کیا ہوتے اسی اماں میں بڑی جاتی، اسی اماں میں بڑی جاتی، میرے دوستوں کبھی کبھی میں عالم حسین سے کہتا ہوں آپ کی پیاس سبزی شام کو ختم ہو گئی اور میں نے دیکھا سکینہ زندگی بھر پیاسی رہی، سکینہ زندگی بھر پیاسی رہی، کابل کی اماں میں بڑی جاتی جب عورت تھی جب یہ آواز سنی اپنی بیٹی کو کہا جاؤ گھر سے پانی لے جاؤ اور لیکن چھوٹی سائیکل ہے اس کو پانی پلا اور جب پانی پی کر ختم کرے تو پھر دو دعائیں مانگو، دو دعائیں مانگو، ایک میرے لیے ایک آپ کے لیے، میرے دوستوں میرے بھائی وہ بچی سے ہی پانی لے کر جب پانی لے کر آئی مشن رکھے گا اور صحابی مشن اپنی بچی کیسے آئی ہو اماں نے بھیجا، اماں نے بھیجا یہ چھوٹی کیسے کو والے پانی پلا اور جب پانی پیتا تو دو دعائیں منگوائی، میرے دوست میرے مجھے پالے پانی پی، میرے دوستوں کی مشن نے سکینہ کو کہا بھیجا یہ دعاؤں کے لیے آئی ہے لیکن کہتے پہلے پانی پیے پھر دعا مانگو، کچھ اماں اگر پانی نصیب ہوگا تو اس میں پوچھا کی دعائیں کیا جناب زینب بتا دعائیں کیا ہو تو میری محبت کے لیے میں اپنے لیے جس طرح یہ بچی دعا مانگے جس طرح یہ یقین ہوئی ہے میں یقین ہوں حسین بتا سکینہ کے دل میں کیا گزری ہوگی، جناب سکینہ نے تجھے واسطہ ہے میری یقین ہوا جس طرح میں یقین بنی ہوں اس طرح یہ یقین نہ بنے، جناب زینب آپ دوسری بات کہا تھا دوسری بات میرے اماں کے لیے اور اماں نے کہا تھا اماں کہہ رہے کہ دعا مان لے کہ میں مدینے جا کر اپنی درست دادی سے ملوں اور درست دادی کا نام آیا جناب زینب نے پوچھا ماں سے پوچھا ہے تمہاری کون سی مدد کیا اماں نے کہا کہ رسول کی بیٹی ہے علی کی بیٹی ہے
ایک رسول کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے. جناب زینب نے کہا رسول کی بیٹی کا تو انتقال ہو گیا. کہا ماں نے کہا علی کی بیٹی بھی سب ہو جائے. کہا ماں سے پوچھا علی کی بیٹی کا نام ہوگا. میں نے سوچتا کامنے میں نہیں پوچھا وہاں سے بچی نے ماں اب ماں یہ بڑی قابل پوچھتی ہے علی کی بیٹی کا نام کیا؟ ماں یہ بڑی قابل پوچھتی علی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ اور نام کا نام آیا یا اس سے بھگنا نے کہا بیٹا ڈراؤ، بیٹا ڈرا، مجھے دعا کی ضرورت نہیں. علی کی بیٹی ایسی تھوڑی ہے کہ میں بہت علی کی بیٹی ایسی تھوڑی ہے کہ میں بہت کہنا تھا یا جناب زینب نے آواز پہنچانی آدم سے حبیبہ ڈرا میں زینب بازار میں آ گئی اور یہ جو پانی مانگ رہی ہے یہ میری پتی کی سچی ہے. یا اللہ یا اللہ